مغرب کی وادیوں سے گونجی ازاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ کلمہ پڑھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ریئیکشن ویڈیو مفتی اشرف زیلانی نے ایسا تقریر کیا کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کا ہمارا ریئیکشن ویڈیو کیسا لگا۔ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مفتی اشرف زیلانی کا نیا تقریر سناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ذرا میدان میں آ کے آپ بھی دکھاوا کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا نام محمد پہ کھڑا ہونا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اپنی جوانی اور زندگی کو بچانے میں لگے ہیں، مگر یہی بریلی ہے، یہی میرے تاج الشریعہ کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا۔ وقت تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ فکر کہیں اور کی نہیں، یہ فکر الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرے بریلی کی فکر ہے، مجھے فخر ہے کہ یہ بارگاہ امام احمد رضا کی فکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کئی بار جب ہم نعرہ لگاتے ہیں بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، کتنے چلنے والے ہیں، کتنے حسد کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے تمہاری کوئی محفل تاج الشریعہ کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا احسان فراموش نہیں ہے، احسان فراموش نہیں ہے۔ تاج الشریعہ اس ذات کو کہتے ہیں جس نے موجودہ دور میں ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا، جس ذات نے ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے جوڑا ہے۔ ہم حضور تاج الشریعہ کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ میری قوم کے جوانوں یاد رکھو، ہندوستان کی سرزمین پر آج جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں عزت عطا فرمائی ہے، اور یاد رکھیے گا ناموس رسالت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے مجمع میں انتشار بہت زیادہ ہے آج کی تاریخ میں، لیکن بہرحال میں جو بول سکتا ہوں بول رہا ہوں۔ حضور کی عزت کے لیے جو کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا۔ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ حضور کی عزت کے لیے جو بھی کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا۔ تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا حسین کا خادم؟ کون؟ آواز نہیں آئی میرے کانوں تک؟ خادم حسین تھوڑے سے زمانے تک کون جانتا تھا؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا سلمان اظہری؟ تھوڑے سے زمانے پہلے تک کون جانتا تھا اشرف جیلانی؟ یہ نالین مصطفیٰ کی برکت ہے، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے کہ لوگ مجھے خاندان کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں یا رسول اللہ، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے مول کر دی۔ بے شک شان اللہ سبحانہ وتعالی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے گا جب حضور کے ہو جائیں گے، یہ عزت، یہ شہرت، یہ شان، یہ زمین، یہ جائزات، یہ کام، یہ مقبولیت، یہ تمام چیزیں حضور کی برکت سے ہیں۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اپنی عزت اور شہرت پر نظر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ لوگ مٹانے میں لگے ہیں مگر بریلی کی آواز ہر زمانے میں یہی رہی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آپ بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے رہیے بھائی، بیٹھے رہیے، بس نعرے کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، بادشاہ ترنم اسد اقبال کلکتوی، شہنشاہ ترنم اسد اقبال بریلوی، شاعر مسلک اعلی حضرت بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔
تشریف رکھیں. بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے. عالمی شہرت یافتہ مداح رسول تشریف لا چکے ہیں. چند منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کو انہیں بھی سننا ہے. تشریف رکھیے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ, صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا احسان عظیم الشان محفل ہے, اور یہ محفل عرس رضوی کی یاد بار بار ہمیں اور آپ کو تازہ کرا رہی ہے. چاہے منبر رسول دیکھ لیجئے, چاہے دیوانوں کا سیلاب دیکھ لیجئے, اور الحمدللہ یہ بھیڑ 500 روپے والی بھیڑ نہیں ہے, رسول اللہ کے نام پہ گردن کٹانے کا جذبہ رکھنے والی بھیڑ ہے. جس بھیڑ نے ہر زمانے میں کہا جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دیں گے. میں عرض کر رہا تھا, دشمن میرے نبی کی تعظیم کو خراب کرنے میں لگے ہیں, حضور کا ذکر مٹانے میں لگے ہیں, مگر ہمیں یہ فکر دی گئی ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آج ابھی عید میلاد النبی کا موقع تھا, ہمارے ڈیکوریشن تیاریاں سب کچھ جلوس جل سے دیکھ کر کتنے گستاخ ہیں ہم سب پوچھتے ہیں. ایک زمانہ ہو گیا تمہیں یہ سب ڈیکوریشن جل سے جلوس میلاد کرتے ہوئے, کب تک کرو گے, آخر کب تک؟ ہم ان سے کہتے ہیں حشر تک. کب تک؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سبحان اللہ. وقت کا امام کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جان کیا ہے, زمین کیا ہے, دولت کیا ہے, پیسے کیا ہے, عزت کیا ہے, خاندان کیا ہے. وقت کا امام کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بنے دو جہاں یا رسول اللہ. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں, سوا وہ چلے کہ باغ پھلے, کہ پھول کھلے, کہ دن ہو پھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. بریلی میں رہنے والوں ناز کرو, ناز, کیا بات ہے, ناز کرو, تم شہر امام اہل سنت میں رہتے ہو. ورنہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ بریلی شریف بھی اتنے احترام سے آتے ہیں جیسا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے اس بریلی کو اتنی عزت دی ہے پوری دنیا کے اندر, لوگ اتنے شان اور اتنے فخر اتنے احترام کے ساتھ بریلی میں آتے ہیں. یاد رکھیے گا, میں عرض کر رہا تھا آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ لگاتار ڈرانے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بندے پر اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ بولنے کی ہمت اور جرت نہ کرے. یہی ایک کڑی ہے. حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی تقریباً 10 مہینے کا زمانہ جیل میں گزرا. دنیا نے کیا سوچا تھا, ذرا توجہ دیجئے گا, دنیا نے یہ سوچا تھا کہ ہم شیر کو جیل کے اندر بند کر دیں گے, حوصلے پست ہو جائیں گے, لہجہ بدل جائے گا, چاپلوسی کا مزاج آ جائے گا. مگر اللہ کی عزت کی قسم, جس کی گھٹی میں امام احمد رضا کی محبت ہو وہ کبھی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں, کبھی دغا بازی نہیں کرتے ہیں, کبھی تلوے چاٹنے کا کام نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ میرا رضا ہے. جس رضا سے کہا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو, میرے امام نے کہا تعریف مصطفیٰ کی جائے گی, دنیا دار کی نہیں. پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیری آنکھ یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا,
दो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अभी 3 दिन पहले हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मुंबई में जुमे की नमाज पढ़ाई, जुमे में खुतबा दिया और उन्होंने कहा 10 महीने से पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी कि सलमान अजहरी जब जेल से आएंगे तो पहला खिताब क्या होगा, सुन लो वही बोलूंगा जो जेल जाने से पहले बोलता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी अज़हरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वही बोला जाएगा, वही जो 10 महीने पहला बोला जाता था, इसलिए कि आशिक और बल्कि ये कहिए शेर थोड़ी देर अगर पिंजरे में चले जाएं तो गीदड़ सोचते हैं मैदान खाली हो गया है, नहीं नहीं खैर बनाओ शेर अब बाहर आ गया है, खैर बनाओ। हुजूर की शान में ये गुस्ताखी करने वाले मौजूदा दौर में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं, इन सब को पकड़िए और ले जाकर किसी अच्छी जगह डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनको पकड़िए, ले जाके इनका डीएनए कराइए, जो मेरे नबी की शान में कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको ले जाके डीएनए कराइए, पता चल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, उतल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब, महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और एक और कमाल की बात, एक और कमाल की बात, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, जरा तवज्जो से, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे हमें पता ही नहीं था इनके बारे में कि ये हरामी है। इन्होंने खुद भौंक कर अपनी औकात बता दी, ऐ लोगों हलाली न समझना मैं हरामी हूं। बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने मेरे नबी की शान में जबान खोलने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, ऐ लोगों हलाली न समझना, हलाली न समझना, मैं तो हरामी हूँ। याद रखिएगा, भौंकने वाले हर जमाने में भौंकते रहते हैं, मगर तन्हा मेरा रज़ा है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो बांगे तोहल कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया। कितने लोगों ने मुझे कहा हजरत हालात अच्छे नहीं हैं, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब सामने सिस्टम आता है तो लहजे बदल जाते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा जब सामने सिस्टम आता है लहजे बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर, आप इतना खुल के नामूस रिसालत पर बोलते हैं, हमने बड़े बड़े लोग देखे, जब सिस्टम के लोग सामने आते हैं लहजे बदल जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख नोट करो आज इस जलसे की, तारीख नोट करो आज के जलसे की। याद रखना, अशरफ जीलानी के गले में अगर फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए, जुमले नहीं बदलेंगे, अंदाज नहीं बदलेगा। फांसी का फंदा अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह गले में डालकर अशरफ जीलानी फख्र के साथ वही कहेगा, कोई कुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जुमले बदल जाएंगे। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अल्लाह की इज्जत की कसम, बुज़दिलों की औलाद नहीं मर्दों की औलाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें हमारे वालिदैन ने बचाने के लिए नहीं,
ہماری تو پرورش ہی کربلا کی تاریخ سنا کے کی گئی. ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں اس میدان میں چھوڑا تو کہا جاؤ تم اللہ کے لیے وقف ہو, تم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے وقف ہو, ناموس رسالت کے لیے وقف ہو. یاد رکھیے گا جو بزدل ہو وہ ناموس رسالت کا پہرے دار کبھی نہیں ہو سکتا. بچائیے مت اپنے آپ کو, یہ زندگی مصطفیٰ کے طلبوں کا صدقہ ہے. بچائیے مت یہ جان, یہ جہان, یہ شہرت, یہ عزت. میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ڈاکٹر اقبال نے تو حضور کے لیے یہاں تک کہہ دیا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دست میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے. کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بہت اچھا مفتی صاحب. ڈرایا کیوں جا رہا ہے, کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. جی توجہ ہے آپ کی؟ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو آپ کی توجہ نہیں ہے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. انتشار مت کیجئے, اب جگہ کی کمی ہے, جہاں ہے وہیں ہو جائیے. ہم لاسٹ میں کھڑے ہوں گے, میں نے وعدہ کیا تھا, مجھے یاد ہے کھڑے ہوں گے. آپ کی بھی زیارت کروں گا میں, اور آپ کو میں زیارت بھی کراؤں گا, لیکن ابھی کھڑے رہیے, جلسے کا ماحول منتشر نہ ہو. ہم کیا کہتے ہیں, جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں, ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں, تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر, ابھی اسلام زندہ ہے, 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 ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں, یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا نا, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں. یاد کر لیجئے اس کو, کسی کے باپ کا ہندوستان. آج ماحول کیا پیدا کیا جا رہا ہے, کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ زندہ باد. بچہ بچہ ہے قربان, بچہ بچہ ہے قربان. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. مرحبا مرحبا. اللہ یا رسول اللہ. آج لگاتار ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کے کونے کونے میں کہ نہیں صاحب, مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں. میں ملک کے کونے کونے میں ہر جلسے میں یہ بات اپنی قوم کے جوانوں کو یاد کراتا ہوں, اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو اور اب بولنا شروع کر دو. ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اس ملک کے وفادار بھی ہیں, ذمہ دار بھی ہیں, اور برابر کے حصے دار بھی ہیں. بے شک حق حق. یہ جملہ بولا نہیں آپ نے, یہ جملہ بولا نہیں ایک زمانے سے, تو بہت سارے لوگ نیند میں آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگے نہیں صاحب سب ہمارا ہے. نہیں, سب تمہارا نہیں ہے. یہ ہمارا ایک عالم جسے تم نے جیل میں بند کر دیا, علامہ قمر غنی عثمانی, یہ ہمارے عالم
جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، دنیا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ کون علامہ؟ کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈمان نکوبار لے جایا گیا، انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا فتویٰ واپس لے لو، جان بخش دی جائے گی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوکا اور تھوکنے کے بعد کہا ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکلتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ کون؟ اشفاق اللہ خان، جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں اس ملک کی آزادی کے لیے مہم چلائی، انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس طرح سے ان کا جسم جلایا جاتا اور جلانے کے بعد باضابطہ ان کے جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا جاتا، بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے اور کہتے اشفاق اللہ خان اب بھی وقت ہے، رجوع کر لو اپنے فتوے سے، انگریزوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تڑپتی ہوئی حالت میں اشفاق اللہ خان کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، دیکھ لینا وہ وقت آئے گا، میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا اسلام رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا قرآن رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں مگر مصطفیٰ کی عزت سلامت رہے گی، میں رہوں یا نہ رہوں مسجدوں کے مینار رہیں گے، میں رہوں یا نہ رہوں مگر اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہیں گے۔ اور غور کیجئے، ہم ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں، ہم ہیں تو دنیا ہے، جس دن ہمارا وجود ختم ہوگا اسی دن قیامت آ جائے گا۔ ہم ہیں تو دنیا ہے، دنیا یہ سوچ رہی ہے ہمارا وجود کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ اللہ کا فضل ہے 1500 سالہ اسلام کی پوری تاریخ میں کہیں آپ کو ایک بزدل نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں۔ نام لوں ٹیپو سلطان، نام لوں صلاح الدین ایوبی، نام لوں محمود غزنبی، نام لوں محمد بن قاسم، نام لوں ارطغرل غازی، نام لوں عثمان غازی۔ اسلام کے دامن میں یہ وہ ہیرو ہیں جس زمانے میں ٹیپو سلطان کے محل میں انگریز داخل ہوئے، کسی نے آ کے کہا تھا اپنی تلوار کو انگریزوں کے قدموں میں ڈال دو جان بخش دی جائے گی۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا میری ماں نے پوری زندگی جب تک مجھے دودھ پلایا بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا۔ ٹیپو سلطان کسی بزدل کا نام نہیں ہے، ٹیپو سلطان اسلام کے ہیرو کا نام ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا جان چلی جائے گی مگر یاد رکھنا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہی وہ جملہ ہے پوری دنیا میں سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے، جان دے دیں گے مگر کسی بھی قیمت انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ تمہیں یاد نہیں بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر لے جا کے دیے انگریزوں نے اور کہا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان کی۔ تم نے سمجھا کیا ہے کلمہ پڑھنے والے تھوڑی دیر کے لیے کمزور پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے میری قوم کے جوان میرے پاس آتے ہیں، کئی بار کہتے ہیں حضرت کیا کریں بڑا دل تکلیف میں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا حضرت دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر ہمارا ذکر، الیکٹرونک میڈیا پر ہمارا ذکر، پرنٹ میڈیا پر ہمارا ذکر، ڈیبیٹ ہمارے بارے میں ہو رہی ہے، چینل والے ہمارے لیے، ہر جگہ ہم ہیں، ہماری بات۔ میں کہتا ہوں میرے جوانوں پریشان نہ ہو، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔
बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दुनिया की सरजमीन पर जहां भी रहे, मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए और सामने स्पेन में 1,000 का लश्कर जर्रार तलवारें लिए खड़ा है। जब पहुंचे साहिल समंदर पर तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि जितना लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे बड़ा लश्कर पीछे है। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। ऐसे आलम में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने अपनी कश्ती को साहिल समंदर पर जला दिया। लोग हैरान हो गए, कहा तारिक ये क्या किया, वापसी का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा हम मोमिन हैं, हम अपने घर से निकले थे हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर और मुसलमान